السلام علیکم دوست، امید کرتا ہوں سب بھائی ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا بھائی ماری خان۔ دوستو آج اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں۔ اس ٹاپک پر بات کرنا انتہائی ضروری ہو چکا تھا۔ میں کافی دنوں سے اوائڈ کر رہا تھا کیونکہ میں کسی بھی ایسے متنازع ٹاپک پر بات نہیں کرتا، لیکن کیونکہ بات اب میری ذات پر آ گئی ہے، میرے ملک پر آ گئی، میرے ملک کی معاشرے کے اوپر آ گئی، تو بات کرنا ضروری ہو گیا۔ دوستو بجلی کے بل اس وقت زہر ایک قاتل بن چکے ہیں اور بات کے لیے پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے کو اتنے زیادہ بجلی کے بل آ رہے ہیں کہ اتنی ان کی منتھلی انکم نہیں ہے۔ تقریباً ہر گھر میں جس میں ایک پنکھا، ایک فریج، ایک استری، اس گھر کا 15 سے 20 ہزار بل آ رہا ہے۔ 15 سے 20 ہزار وہ دہاڑی دار بیچارہ نہیں کما رہا، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر ایکسٹرا چارجز ڈال کے، ٹیکس ڈال کے، 200 یونٹ پورے کر کے ان کو ڈبل بل ڈالی جا رہے ہیں۔ ان کو رینک بھی نہیں آ رہا کہ وہ بیچارہ بجلی کا بل پے کرے یا اپنے بچوں کا پیٹ بھرے۔ حکومت سنا ہے کہ وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، لیکن یہ جو ماں ہے، یہ ستنی ماں ہے، اپنی عوام کے ساتھ ستینوں والا سلوک کر رہی ہے کہ ان کو چھوڑ گئی، کھا گئی ہے پاکستانی عوام کو۔ لیکن ان کو چاہیے تو حکومت کو یہ تھا جس طرح ہم سے ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، جس طرح سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، ماچس کی ڈبی سے لے کر بڑی سے بڑی گاڑی، بڑے سے بڑے کچھ بھی چیز ہم خریدے اس کے اوپر ٹیکس ہم سے پے کرتا ہے، لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں ہمیں کیا ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ بلکہ یہ بجلی کے بلوں کا جو اس کا ریٹ تقریباً آج سے 3-4 سال پہلے 7 سے 8 روپے یونٹ تھا، اس کا بل اس کا جو یونٹ کا پر ریٹ ہے اس وقت 50 کے اوپر کراس کر گیا ہے اور پتہ نہیں کتنا آگے جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، میں آج ویڈیو دیکھ رہا تھا فیس بک کے اوپر، ایک بندہ اپنی بیگم کے بالیاں جو ہے وہ سیل کرنے آیا تھا، تو میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ بھائی آپ بالیاں کیوں سیل کرنے آئے؟ تو وہ بتا رہا تھا کہ مجھے بجلی کا بل آیا ہے، میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں بالیاں بیچ کے بجلی کا بل پے کروں گا۔ یہ اس وقت تو یہ جو جون کا منتھ گزرا ہے، اس کا بل تو بالیاں بیچ کے پے کر دیں، تو یہ جولائی کا بل آئے گا وہ کہاں سے وہ پے کرے گا؟ آپ لوگ اندازہ لگا رہے ہیں۔ ابھی ٹیکس لگے ہیں نئے یہ بجٹ میں، غربا کے اوپر مسلسل ٹیکس پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ حکومت نے اپنی سفری اخراجات، اپنے اوپر کتنا ٹیکس لگایا ہے، اپنے آپ کو کتنا جو گلوز کیا اخراجات کے اوپر نہیں، بلکہ ٹکٹ، فیملیوں کے لیے ٹکٹ، ان کے بچوں کے لیے ٹکٹیں، ان کے بچوں کے لیے فیسلٹیز، فری بجلی، سب کچھ یہ خود کھا رہے ہیں۔ اور جو حق عوام کا تھا، جو بیچارے ٹیکس پے کرتے ہیں، جو حق حلال کی روزی روٹی کماتے ہیں، جن کو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو ریلیف دے، ان کو یہ ریلیف نہیں دے رہے، بلکہ بار بار ان پر نئے ٹیکس لگا کے ان کی تزویر اور ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی اور کنٹری میں آپ دیکھ لیں، ٹیکس حساب سے لگایا جاتا ہے تاکہ ان کو اس حساب سے فیسلٹیز بھی پرووائڈ کیا جا سکے۔ نہ ہمارے ملک میں اس وقت کوئی بی اے کی سڑکیں بن رہی ہیں، نہ ہمارے ملک میں کچھ ہاسپٹل کی صورتحال اتنی اچھی صحت کی کہ ہمیں کچھ ہو جائے، ہم نے ٹیکس پے کیا، سرکاری ہاسپٹل میں اچھی میڈیسن دے گا، ہمارا اچھا علاج کرے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ ٹیکس پے کرنے کے باوجود بھی ہم پرائیویٹ ہاسپٹل میں دھکے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ دو ہاتھوں سے لڑتے ہیں۔ پچھلے 75 سال سے ہم یہ ایک لفظ سن رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا، اس سے پچھلی حکومت نے یہ کیا تھا، اس سے پچھلی حکومت نے یہ کیا تھا۔ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ایسا کوئی نظر نہیں آیا، کوئی امپروومنٹ 0% نظر نہیں ہے پاکستان میں، جس سے بندہ اندازہ لگا دے کہ یار حکومت بہتری کی طرف گامزن ہے۔ دوستو میں باہر ہوتا ہوں، میں نے یہاں پر بہت تکیے کھاتے دیکھا ہے، لوگوں کی مجبوریوں کو دیکھا ہے، کس طرح مجبوروں کے دربار آ کے دہاڑیاں کر کے، اتنی گرمی میں جب 50 ٹمپریچر ہوتا ہے، اس ٹمپریچر میں وہ دہاڑیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کو پیٹ پالنے کے، لیکن ہماری حکومت کو احساس نہیں ہو رہا۔ یہاں پر میں تھوڑا سا عوام کو بھی کہوں گا کہ عوام کی بھی برابر میں اترا ہی، عوام کے برابر میں شریک ہے جرم میں، کیونکہ یہ اپنے حق کے لیے آواز بلند ہے۔ یہ 7-8 کروڑ روپیہ جو ایم این ایم پی لگاتے ہیں اور پھر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، ان کی خاطر کو نکلتے ہیں، لیکن اپنے لیے، اپنی آواز کے لیے، اپنے حق کے لیے یہ نہیں آواز بلند کرتے، یہ باہر نہیں نکلتے۔ 9 مئی کا واقعہ آپ کو یاد ہے، ایک سیاست دان کی جو آواز کے اوپر یہ لاکھوں کا مجمع نکلا ہے سڑکوں پر، انہوں نے احتجاج کیا، لیکن آج بجلیوں کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں جب حکومت ایکسٹرا ٹیکس لگا رہی ہے۔ یا کینیا، ایک کہہ سکتے ہیں کہ کینیا کا ملک ایسا ہے جہاں پر پاکستان کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں، بغیر ویزا کیوں نہ آئے ویزا مل جاتا ہے، اتنا اس کا مالی حالات خراب ہے۔ اس کی حکومت نے ٹیکس لگائے تھے اور عوام سڑکوں پر آ گئی تھی، لیکن یہ ہمارے جو عوام ہے، ان کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں 100 جوتے بھی مارے، یہ پھر اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کرے گی۔ بات کر رہا تھا کہ یہی ابھی حال ہی میں جو ٹیکس لگے، کسی نے آواز بلند کی ہے، یہی بھی ایم این اے آپ لوگوں نے سلیکٹ کیے،
جنہوں نے 7-8 کروڑ روپے میں آپ لوگوں سے ووٹ خریدے، وہ کیسے آپ کے لیے یہ آواز پارلیمنٹ میں بلند کر سکتے؟ نہیں، ان لوگوں کو رننگ مل رہا ہے، اور گاڑیاں مل رہی ہیں، ان کو پروٹوکول مل رہا ہے، ان کو فری پیٹرول مل رہا ہے، ان کو سب کچھ مل رہا ہے، وہ کبھی آپ کے لیے آواز بلند نہیں کرتے۔ جبکہ آپ نے آواز بلند کرنی اپنی ذات کے لیے خود کرنی ہے، اور جب تک آپ خاموش اسی طرح تماشائی بنے رہیں گے تو آپ کو جوتے بھی پڑیں گے، اور آپ غلام بھی رہیں گے، اور غلام تھے اور غلام ہیں اور غلام ہی رہیں گے۔ اپنے حق کے لیے ضرور باہر نکلے، نہیں تو آنے والی جو آپ کی نسلیں ہیں وہ آپ سے سوال ضرور کریں گی، یہ سوال کریں گی کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہو۔ جب آپ لوگوں کے پاس اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو، کیونکہ صرف ایسی صورتحال کنڈیشن نظر نہیں آ رہی کہ پاکستانی حکومت کو اچھی یعنی اکانومی نظر آ رہی ہے، نیکسٹ ڈیز میں کوئی کام نظر آ رہے ہیں ملک میں، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ مہنگائی کا طوفان آئے گا، اور زیادہ۔ اور آپ لوگوں نے وہ خان صاحب کی حکومت تھی تو لوگوں نے کہا تھا کہ ہم 1000 روپے پیٹرول لے لیں گے، آپ وہ لوگ ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے پیٹرول جتنا مرضی مہنگا ہو جائے، بجلی جتنی مرضی مہنگی ہو جائے، کوئی چیز آپ لوگوں نے اپنے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت سیاستدان کون ہے۔ اگر آپ کا فیوریٹ ہے تو آپ کو مہنگائی نہیں لگے گی، اگر آپ کا فیوریٹ نہیں ہے تو آپ کو مہنگائی بھی لگے گی اور آپ کو یہ چور بھی لگے گی۔ خدارہ یہ اب ٹائم ہے، اپنے لیے آواز بلند کریں، اپنے بچوں کے لیے آواز بلند کریں، نہیں تو آنے والی نسلیں بھی آپ کو کبھی معاف نہیں کریں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر یہ میری باتیں اچھی لگی ہیں تو لائک ضرور کریں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ نے کے بعد۔